یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملک نہیں ریاستیں ہوا کرتی تھیں اور وہاں پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ کسی دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بہت ذہین اور تمام عمل و فن میں یکتا تھے۔ تیر اندازی ہو یا تلوار چلانے کے جوہر، جنگ کی تمام باریکیوں سے وہ تینوں بخوبی واقف تھے۔ شہزادے جوان ہو چکے تھے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے جوتشی کو بلایا اور اسے اپنے دل کی بات بتائی۔ جوتشی نے 2 دن کا وقت مانگا اور تیسرے دن دربار میں آ کر بادشاہ کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے تینوں کا ذائچہ نکالا ہے اور ایک بات نظر آئی ہے کہ ان لوگوں کی شادی کرنا آسان نہیں، ایک لڑکے کی شادی میں مشکل آ سکتی ہے۔ اب وہ لڑکا کون سا ہے یہ بات میں فی الحال نہیں بتا سکتا، مگر اس کا ایک حل ہے۔ ان کو میرے ساتھ جنگل بھیج دیجیے، میں کوئی ترکیب کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ تینوں لڑکے جوتشی کے ساتھ جنگل گئے۔ وہاں ایک درخت کے پاس جا کر جوتشی نے کہا کہ تم تینوں اپنی اپنی کمان سے تیر چلاؤ، جہاں بھی جس ملک کی طرف تیر جائے گا وہاں کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا جائے گا۔ تینوں بیٹوں نے کمان میں تیر لگا کر چھوڑا۔ بڑے بیٹے اور دوسرے بیٹے کا تیر تو مختلف ریاستوں کی طرف چلا گیا، مگر تیسرے بیٹے نے جو تیر چلایا وہ ایک پیڑ پر بیٹھی بندریا کی دم میں اٹک گیا۔ ہاں، یہ کیا ہوا؟ وہ پیڑ سے اتاری گئی اور طے ہوا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی اسی بندریا کے ساتھ کی جائے گی۔ بیچارہ چھوٹا شہزادہ بہت دکھی اور شرمندہ تھا، مگر مجبوری تھی۔ پہلے بچے والدین کی بات نہیں ٹالتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ سب شہزادوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ دونوں ملکوں کی شہزادیاں محل میں اتریں، مگر تیسری کے لیے چھوٹے شہزادے کی خواہش پر الگ محل کا انتظام کیا گیا۔ دونوں بڑے شہزادے اپنی رانیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے، مگر چھوٹے شہزادے کے پاس تو دلہن کے نام پر ایک بندریا تھی۔ وہ بہت پریشان اور شرمندہ رہا کرتا تھا۔ ایک بار بادشاہ اور ان کی ملکہ نے کہا کہ وہ اپنی بہوؤں کا سلیقہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک ایک رومال کاٹنے کے لیے دیا گیا۔ دونوں بہوؤں نے اپنے ہنر دکھائے اور بہت محنت سے رومال پر پھول بوٹے بنانے لگیں۔ چھوٹے شہزادے کو بہت شرمندگی ہوئی، مگر جب بندریا نے ان سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتا دی۔ بندریا نے کہا کہ وہ رومال لے آئیں۔ جب سب رومال بن کر تیار ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب سے خوبصورت کڑھائی چھوٹے شہزادے کی بیوی نے کی تھی، جبکہ وہ بندریا تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کو بہت برا لگا۔ چند دن بعد بادشاہ اور ملکہ نے کہا کہ وہ بہوؤں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہویں تیاری میں لگ گئیں، مگر چھوٹا شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ بندریا نے جب پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں، میں کھانا پکا دوں گی، آپ بھجوا دیجیے گا۔ سب کے پکائے ہوئے کھانے تخت پر چن دیے گئے۔ دونوں نئی دلہنوں نے کھانوں میں خوب محنت کی تھی اور اسی لیے ان کی خوب تعریف ہوئی، مگر جب تیسرا خوان کھلا تو خوشبو سے سارا دالان مہک گیا۔ کھانے اس قدر خوبصورت اور رنگین تھے کہ سب کی نظریں ان پر جم گئیں، اور جب وہ کھانا بادشاہ اور ملکہ نے کھایا تو واہ واہ کرنے لگے۔ سب سے مزیدار اور نفاست سے بنایا ہوا کھانا چھوٹی رانی کا تھا، جبکہ وہ بندریا تھی۔ ملکہ اور بادشاہ کو ایک بار پھر سب دلہنوں کو ایک ساتھ دیکھنے کو دل چاہا۔ اس بار چھوٹا شہزادہ بیچارہ رو پڑا۔ کھانے اور رومال تک تو بات ٹھیک تھی، مگر ان حسین ترین شہزادیوں کے درمیان یہ بندریا کیسے جائے گی؟ بندریا کے پوچھنے پر شہزادے نے سارا ماجرا کہہ دیا۔ چھوٹی بہو یعنی بندریا نے اسے تسلی دی اور کہا شرط یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، میں اکیلی ڈولی میں بیٹھ کر جاؤں گی۔ شہزادہ پہلے ہی شرمندہ اور پریشان تھا، فوراً مان گیا۔ پہلے بڑی دلہن سامنے آئی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس سے چھوٹی دلہن نے ہرا لباس پہنا تھا اور بہت سارے زیورات بھی آراستہ کیے ہوئے تھے۔ پھر ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا۔ اس کے گورے سفید پیروں میں پازیب جگمگائی، اور جب اس نے چادر الٹی تو ملکہ اور بادشاہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہاں جناب،
وہ کوئی بندریاں نہیں تھی، گہرے سرخ رنگ میں ایک نگینہ کی صورت، انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بالوں میں افشاں چمک رہی تھی، گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ اور نازک سا بدن ایک پھولوں کی ڈالی کی طرح وہ محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہویں ساتھ بیٹھی تھیں اور اس کے چہرے کی روشنی سے سارا محل روشن تھا۔ سارے لوگ بہت حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے جا کر چھوٹے شہزادے تک یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی دلہن تو ایک پری جیسی ہے۔ شہزادے نے فوراً شرط توڑی اور چھپ کر اسے دیکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے محل پہنچ گیا۔ اپنی دلہن کے کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ بندریا کی کھال ایک طرف رکھی ہے۔ اس نے فوراً وہ کھال اٹھائی اور مشعل سے اس کو آگ لگا دی۔ اوہو! ادھر چھوٹی شہزادی دلہن کو اچانک بہت بے چینی ہوئی اور وہ اجازت طلب کر کے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پازیب سے پیر جھلسنے لگے۔ دھیرے دھیرے سارے جسم میں آگ بڑھنے لگی اور جلنے لگی۔ ڈولی جب تک محل پہنچی وہ کافی جل چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی وہ کمرے میں آئی اور شہزادے سے اپنی کھال کھینچ لی، مگر کھال کا بہت حصہ جل چکا تھا اور وہ بہت بری طرح جل چکی تھی۔ زمین پر شہزادی گر کر تڑپنے لگی۔ شہزادہ گھبرا گیا۔ حکیم بلائے گئے، سب نے علاج کی کوشش کی مگر جلن کسی طور کم نہیں ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی طبیب آئے مگر اس کی جلن کم نہ کر سکے۔ شہزادے کو بہت شرمندگی تھی اور وہ بہت پریشان تھا۔ پوری سلطنت کے طبیب آ چکے تھے اور طرح طرح کے علاج کر کے جا چکے تھے مگر جلن میں کسی صورت بھی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادہ بے قرار ہو کر ٹہل رہا تھا اور کھال جلنے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طور بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس درخت پر دو چڑیا آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ شہزادے نے دھیان سے سنا تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بندریا نہیں، پرستان کی شہزادی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اسے اتنی بڑی سزا ملی ہے، مگر اس نے کیا غلطی کی تھی کہ اس کو بندریا بنا دیا گیا؟ دوسری چڑیا نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ پرستان کے لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اسی لیے پرستان میں کسی کو اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر یہ شہزادی کم عمری اور ناسمجھی میں اس بات کو اہمیت نہ دے سکی اور دنیا میں آ گئی، اسی لیے اس کو بندریا بنا دیا گیا تاکہ یہ کبھی پرستان واپس نہ جا سکے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس جلن کا کوئی علاج نہیں ہے کیا؟ علاج تو ہے، اسی پیڑ کے پھل کو پیس کر اگر زخموں پر لگایا جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر دنیا والے مہنگی دوائیں تو خرید لیتے ہیں مگر پیڑوں پودوں کی قدر نہیں کرتے، الٹا انہیں جلا لیتے ہیں، حالانکہ ان میں بہت سے مرض کی دوا ہوتی ہے۔ شہزادے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور چڑیوں کا شکریہ ادا کیا اور اسی پیڑ کے پھل چن کر محل میں واپس آ گیا اور نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے پیس کر مرہم تیار کیا اور جا کر اپنی دلہن کے زخموں پر لگایا۔ حیرت انگیز طریقے سے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ 2 ہی دن میں وہ اچھی ہو گئی مگر بہت خاموش تھی۔ تیسری شام جب شہزادہ اس کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، دروازہ کھلا اور پرستان کے راجا اور رانی اندر آ گئے۔ کمرہ ان کے نور سے دمکنے لگا۔ شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے لگایا اور بولے، بیٹی تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لیں، اب تمہاری خطا معاف ہو گئی ہے۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے لگایا اور شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعائیں دی اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو ہمارے ساتھ پرستان چلے اور وہیں باقی کی زندگی گزارے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر شہزادے نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ یہیں اسی ملک میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پرستان کے راجا اس کی اس بات پر بہت خوش ہوئے اور پرستان کے ڈھیر و سامان سے اس کا محل بھر دیا اور راجا اور رانی پرستان واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کی دلہن ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، مگر اب وہ لڑکی پرستان کی شہزادی تھی، کوئی بندریا نہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں
اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھول تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔